بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 15ویں نشست ہے اور آج کی نشست میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا تعلق پچھلی نشست سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے طور پر جو آیتیں نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من علق، شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ جو شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تو اس کا جو تتمہ جو ہے آپ نے لکھا ہے۔ اس تتمے میں آپ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، آپ کا استدلال ہے یہ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ کا، کہ اس آیت کریمہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا ثبوت ملتا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ رسول ہیں، اقرأ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پڑھیے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ ایک اس میں اجنبیت، غرابت، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کل کے دن آپ نبی نہیں تھے، آج نبی ہو گئے ہیں آپ، اس میں تعجب والی بات کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ کل آپ کا وجود تھا کیا؟ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کل کے دن کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ فرد کی اگر بات کریں تو ہماری خلقت اور ہماری تخلیق اور ہماری ولادت سے قبل ہم کوئی شے نہیں تھے، ہم کوئی چیز نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی ہمارا نام ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو ایک حیثیت دی، آپ کا ایک مقام بنا، اور آج آپ ٹھیک ٹھاک ایک انسان بن چکے ہیں۔ تعجب ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کل آپ نبی نہیں تھے اور آج آپ رسول ہیں۔ کل آپ نبی نہیں تھے، آج آپ نبی ہیں۔ جیسے کل آپ کا ایک انسان ہونے کے اعتبار سے وجود نہیں تھا، آج وجود ہے، ویسے ہی کل آپ نبی نہیں تھے، آج آپ نبی ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی، دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس آیت کریمہ میں، اس سورے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کی زندگی کا جو آغاز ہے اس کو یہاں پر بیان کیا، اور اس سے پہلے والی صورت میں انسان جب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا، کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ اللہ کی طاقت کا ایک مظہر ہے۔ کل علق تھے اور آج احسن تقویم، سبحان اللہ۔ ویسے ہی کل آپ نبی نہیں تھے، آج اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے استدلال کیا ہے رحمہ اللہ، انوکھا استدلال تھا آپ کا یہ۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک اور بات جو مجھے آپ کو کہنی ہے وہ یہ کہ آغاز وحی کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر انسانوں کے اندر جو غرور ہوتا ہے، جو ہٹ درمی ہوتی ہے، جدال اور جھگڑے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کفر والی جو بات عمومی طور پر جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آغاز وحی کے طور پر ہی انسان کو یہ بتلا دیا کہ آپ اپنی اصل کو جانیں کہ انسان کی اصل کیا ہے، کس بنیاد پر وہ رب العالمین کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ آپ دیکھو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، آغاز ہی میں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور آج دیکھو ایک ہٹا کٹا ہو گیا ہے، اور اللہ کی بات سامنے آتی ہے، سمجھ بوجھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اور جو ہے اس کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنا بے نیاز سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اواخر میں فرمایا اولم یر الانسان
أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. آج ہمارے اوپر باتیں کرنے لگا ہے، ہم سے متعلق گفتگو کر رہا ہے. رب العالمین کو سمجھنے کے لیے بندوں کو جو ہے بطور قیاس کے پیش کرتا ہے. اپنی خلقت کو بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا. جس نے اول نمبر پہ آپ کو پیدا کیا، پہلے مرحلے میں آپ کو پیدا کیا، وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلاق ہے، علیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. لیکن انسان اپنی اس چیز کو بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز وحی کے طور پر ہی اس چیز کو سامنے رکھا تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ اس کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں لے کر کے آیا ہے. یہ سب باتیں تھیں علق سے متعلق، علق کی تخصیص سے متعلق، اس کلمے کی تخصیص سے متعلق. اس سورے سے یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق یعنی ہماری جو یعنی محنت تھی ان آیتوں کی تیاری کے سلسلے میں آخری بات، ورنہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ یہ کلام اللہ کا آخری کلام ہے اور اس کے بعد پھر کوئی مزید کلام اترنے والا نہیں ہے. قیامت تک جتنے باطل افکار آ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کافر کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی طرف سے اصل کے اعتبار سے مسلمان ہو لیکن منحرف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب پر جو ہے یعنی مطلب اس طرح سے رد کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری وسعت ہے اللہ کے کلام میں. آپ دیکھو، آج سے کم و بیش ایک 150 سال قبل آس پاس ایک شخص تھا یورپی دنیا کا. یورپی دنیا میں کسی دن وہ ہیرو تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، طب میں بھی ماہر تھا، اور جو ہے انسان کی نفسیات میں بھی اسے شہرت تھی. لیکن انسان کو صحیح علم نہیں ملتا ہے، علم ملتا ہے، صحیح علم نہیں ملتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. دیکھیے، چارلس ڈارون کا نام آپ نے سنا ہوگا. 1882 میں اس کا انتقال ہوا، 1882 میں. انسان کو اللہ نے کتنا مکرم، کتنا باعزت اور کتنا پروقار بنایا ہے، لیکن اس نے اپنی اصل کو ایک بندر سے جا کے جوڑا. جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو اصل ہے اس کو بیان فرمایا کہ انسان اصل کے اعتبار سے بندر سے نہیں، اس کی اپنی خلقت استقلالی ہے، مستقل اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کسی مرحلے سے ہوتے ہوئے وہ انسان نہیں بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. قرآن میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد اس کے مراحل ہیں جو ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بیان کر دیے ہیں اللہ کی توفیق سے. دوسری چیز، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہم نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے. قرآن میں اس قدر اس موضوع کو پھیلا کے بیان کیا گیا ہے کہ ہماری اپنی تخلیق مستقل ہے. یعنی جس طرح سے ایک جانور، چاہے آپ لے لیں اونٹ کو، چاہے آپ لے لیں کسی اور مخلوق کو، ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کسی دن کچھ اور تھا، بعد میں جا کے اونٹ کی وہ شکل بنی ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک جانور ہے جیسے بکرا ہے، جیسے آپ لے لیں گائیں لے لیں، چاہے آپ کوئی اور جانور لے لیں، وہ کسی دن کچھ اور شکل میں تھے، بعد میں کسی اور شکل کو اختیار انہوں نے کر گئے. آسمان، جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا وہ آسمان ہی ہے، اسی کیفیت میں، اسی شکل میں. کواکب، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سمندر، پانی، جو بھی چیزیں ہیں یہ ویسی ہی ہیں. انسان اکیلا کیوں جو بندر سے انسان کی طرف آیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مستقل بنایا ہے، ہماری اپنی ایک تخلیق ہے. اس میں ایسے مراحل نہیں ہیں، مراحل ہماری اپنی تخلیق کے ہیں جو اللہ نے تراب سے کچھ اور مراحل میں لے کر اللہ نے ہمیں بنائے. ماں کے پیٹ کے مراحل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کسی اور شکل میں تھے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تاریخ ہی بتلا دی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے متعلق فرمایا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک ذات، ایک جو ہے مطلب ایک نئی مخلوق ہم پیدا کرنے والے ہیں. ہماری اپنی ایک تخلیق، ہماری اپنی یعنی مستقل ہے ہماری حیثیت. آپ دیکھیں، آسمان، زمین، جن، شیطان، کوئی بھی ہوں، ان کی تخلیق کے وقت ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا. ہم کو نہیں معلوم ہے. جب تراب سے اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم تھے، حتیٰ کہ آدم بھی نہیں تھے، وہ بھی شاہد نہیں تھے.
اللہ نے خبر دی ہم کو. از خود ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بات نہ معلوم ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کو زمین کو جب ہم نے پیدا کیا تو ہم نے انہیں شاہد کے طور پر نہیں رکھا تھا کہ دیکھو ہم آپ کو بنا رہے ہیں. ولا خلق انفسہم، نہ جب اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تو نہ ابلیس کو بتلایا گیا کہ جو ہے والجان خلقہ من نار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو یعنی آگ سے پیدا کیا. اس وقت تھا وہ ابلیس تھا نہیں تھا. اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کو خبر دی گئی کہ تمہاری تخلیق اس اعتبار سے ہوئی ہے. ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، اللہ نے خبر دی تب ہم کو جا کر کے معلوم ہوا کہ ہم کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس عناصر سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. تو یہ ایک باطل نظریہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اس شخص کے نظریے کو خود یورپی لوگوں نے بڑی تعداد میں رد کیا ہے، بلکہ اس کا استہزاء، اس کا مذاق اور اس کا مذاق اڑایا گیا. اس کی تصویر ہی کچھ ایسی بنائی گئی کہ جو ہے اس کا چہرہ ہے اور پورا حصہ جو بندر کا ہے، ایک طرح کا مذاق اڑایا گیا اس کا. یہ دراصل بات صرف ڈاروین کی نہیں ہے. افسوس اس بات کی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں یورپی دنیا میں یا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی بیشتر مدارس اور اسکول میں یعنی نصاب تعلیم میں اس طرح کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو، اللہ کی حفاظتی جو انتظامات ہیں ہمارے ایمان کی وہ نہ ہوں، تو پھر مسلمانوں کی بھی ایک تعداد اس پہ بہک جاتی ہے، نظریاتی طور پر اس سے متفق ہو جاتی کہ ہاں ہم کبھی بندر تھے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مستقل آدم کی شکل میں پیدا کیا، ان سے حوا کو پیدا کیا. ایسا نہیں کہ آدم کے مراحل تھے کب جا کے وہ انسان بنے، ایسی بات نہیں ہے. یہ کتنے اعزاز کی بات تھی ہمارے لیے. ایک انسان خود اپنی بے عزتی کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتا ہے، تو اللہ نے اسے جانور سے بدتر قرار دیا. اگر ہم اپنی اصل پہ باقی رہتے تو وہ ہمارا اپنا ایک وقار ہے. بحیثیت انسان ہونے کی ہی ہم جانوروں سے ممتاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ تکریم کی بات ہے ہمارے حق میں. اتنی عزت دی اللہ رب العالمین نے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التین میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے عمدہ انداز ہمارا ہے. آنکھ ناک کے، سر کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے، ہماری انگلیاں، ہماری زبان، ہمارے جسم کا ہر عضو سب سے عمدہ، سب سے نفیس، سب سے خوبصورت، جمال سے بھرا ہوا. اتنا عمدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ ہم جانوروں سے الگ ہو کر کے ممتاز انداز میں دیکھتے ہیں. ہم جانوروں کی طرح نہیں، ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ، ہم سمجھتے ہیں. ہم صرف آواز نہیں سن رہے ہیں، اس آواز میں کیا بات آ رہی ہے اس بات کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے قلب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اللہ اکبر. اتنا ممتاز اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو تصویر کشی کی ہے کتنی اچھے انداز میں، کتنی عمدگی کے ساتھ. تو بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سب سے عمدگی کے ساتھ بنایا. تو یہ ایک طرح سے ایک باطل نظریہ ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ دعوتی میدان میں اس فکرے کی بھی کنی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا اقرأ وربک الاکرم. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دوبارہ جو کہا گیا ہے کہ اقرأ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تاکید کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ پہلی آیت کریمہ میں بھی تو یہی بات کہی گئی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر اقرأ جو کہا گیا ہے وہ تاکید کے لیے نہیں بلکہ تأسیس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک اور بات کہی جا رہی ہے، یعنی اب یہاں سے پڑھیے آپ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہا گیا ہے کہ اقرأ،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ وربک الاکرم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی جو تربیت فرمائی اور آپ کو جو ماحول اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ کو، اس مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے رب کا انتخاب فرمایا. اس سے پہلی والی آیت میں بھی وہ بات گزر چکی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ وربک الاکرم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں جو الاکرم کہا گیا وہ اس کی ایک خاص مناسبت ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الکریم بھی ہے، جس کے معنی یعنی جس کی اس کا جو معنی آتا ہے وہ ہے کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دینے والا، یعنی بدون مقابل. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انداز میں دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنی پوری مخلوقات کو، خصوصیت کے ساتھ انسان کو، کہ مطلب جس طرح سے ایک انسان کسی کو دیتا ہے تو دل میں ایک بات آتی ہے کہ کوئی اس کا شکر بھی ادا کرے. رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دینے والا ہے، اور اس کی وہ عطا ہے کہ لا ینفد، کبھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ اسم ہے الکریم، اس کے اندر ایک معنی الغالب کا بھی آتا ہے، یعنی العزیز، غالب کے بھی معنی اس کے آتے ہیں. معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی کوتاہیوں کو، جن لوگوں میں کمی بیشی ہوتی ہے انہیں معاف کر دینا، وہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت نبی کے اقرأ وربک الاکرم جو کہا گیا، الاکرم کی مناسبت ہم آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر بیان فرمایا ہے. سورۃ الانفطار میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی اپنی گفتگو کے دوران استعمال کیے ہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ کے جو نام لیتے ہیں اس میں کیا مناسبت ہوتی ہے. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے عام معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہم لیتے ہیں، یعنی جیسے اللہ، رحیم، الرحمن یا غفور، الرزاق، یعنی بس 2-3 نام جو عمومی طور پر ہماری اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، الرزاق، الغفور وغیرہ وغیرہ. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار اسماء حسنہ ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید کی بھی اگر بات کریں، احادیث مبارکہ میں جو واقعات ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہیں وہ اپنی قوم سے جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ کا جو نام جس مناسبت سے وہ لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی اس گفتگو کے دوران وہی نام سب سے مناسب ہوتا ہے. مختلف باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام وہ استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ، یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بجائے، اللہ پر ایمان لانے کے بجائے کفر کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے اور کریم ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بندوں کی بے شمار گناہوں کے باوجود بھی انہیں نظر انداز کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ذو الفضل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے رہتا ہے، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، فاسق کو بھی اور مومن کو بھی، سب کو رب العالمین عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا، یہ جو الاکرم ہے، حالانکہ اس کے اندر وسیع معنی ہے، سب کو عطا کرتا ہے رب العالمین، ایک کافر کو بھی. سورۃ الفجر میں دیکھیے آپ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ. رب العالمین کا جو اکرام ہے یعنی سامنے والے کی عزت، سامنے والے کے شرف کو باقی رکھنا اور اس کی حسن کو باقی رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اسے اس کی مطلب اس کی اس اعتبار سے دینا کہ جو اس کی عزت باقی رہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ جب پڑھنے کی بات کی گئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس میں الاکرم کی جو مناسبت ہے وہ یقیناً بہت اہم مناسبت ہے. اہل علم نے کم و بیش جو متقدمین ہیں سبوں نے اس نکتے کو بیان کیا ہے. وہ کیا مناسبت ہے انشاءاللہ چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، میں آنے والے درس میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے
اور اللہ تعالی ہم سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہماری اس یعنی تفسیر کی اس بیٹھک کو اللہ تعالی ہمارے معاونین کے، ہمارے اساتذہ اور والدین، ہمارے بیوی بچوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔